کہ دو راستے ہیں ہمارے پاس، ان دو راستوں میں سے ایک راستہ ہم نے چننا ہے۔ دو راستے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم خود ایسے عمل کریں کہ ہمیں قبر میں جانے کے بعد کسی کے ایصال ثواب کی ضرورت نہ رہے، یعنی ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہم عمل کر رہے ہوں تو 40 سال کے بعد ہمیں نہ پتہ چلے کہ او اس عمل سے تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، میری 40 سال کی نمازیں ضائع ہو گئی۔ ایسا عمل ہو کہ جو دین کا علم رکھنے کے بعد ہو، ایسی عبادت ہو کہ جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم ایسی عبادت کریں کہ جو شرعی تقاضوں کے مطابق ہو۔ دوسرا راستہ یہ ہے، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اب ان کی عمر آخر ہے، اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ شرعی تقاضوں کو دیکھ کر سمجھیں، شرعی علوم حاصل کریں، تو ان کے پاس اب دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو دین کا علم سیکھنے کے لیے لگا دیں۔ کسی ایک کو، ہمارے گھر میں فیملی ممبرز میں کسی میں 8 ہوتے ہیں، کسی میں 10 ہوتے ہیں، کسی میں 6 ہوتے ہیں، کسی میں 12، اور پھر سب پورے خاندان میں دیکھیں تو 15 20 18 25 بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو اس 25 افراد کی پوری فیملی میں سے ہم کوئی ایک بھی اللہ کے دین کی خاطر نہیں نکال سکے، تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری پوری زندگی پر کہ ہم نے ہر کام کے لیے، یعنی اگر ہماری 4 اولاد تھی، 4 بیٹے تھے، تو ایک کو آرمی میں لگا دیا، ایک کو پولیس میں لگا دیا، ایک کو نیوی میں، ایک کو ایئر فورس میں لگا دیا، ایک کو فلاں سرکاری نوکری، فلاں سرکاری، اور ہم بالکل مطمئن ہو گئے کہ میں نے اپنے بچوں کو سیٹل کر دیا۔ ان چاروں میں سے کسی ایک کو اس قابل بھی بنایا کہ جب وہ جنازے میں کھڑا ہوتا تو پھر وہ خاموش نہ ہوتا بلکہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتا، کہ ہم نے کسی ایک کو اس قابل بھی بنایا کہ وہ نماز پڑھتا، نماز پڑھنے کے بعد جب تشہد میں پہنچتا، سلام پھیرنے سے پہلے کہتا رب اغفر لی ولی اے پاک پروردگار عالم، میں نے تیرے حضور سجدہ ریزی کی ہے، اب تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔